آپ کا کچھ اندازہ، یہ سرپرائزڈ ہیں، حیران ہیں، کیا ہے؟ آپ اوورآل ذرا مجھے اپنا تبصرہ دیجیے گا۔ یہ میں اتنا کلوزلی تو کیونکہ ہمارے ہاں کوریج کم ہوتا ہے ہندوستان کے بارے میں انٹرنلی، اور زیادہ تر سیاسی باتیں ہوتی ہیں مودی کی فارن پالیسی کی، لیکن کچھ جو ہمارے دوست تھے کہہ سکتے ہیں جو سیکولر مائنڈڈ ہیں یا لبرل ہیں یا لیفٹ کے ہیں ہندوستان سے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ مودی کا جو فساد ہے یا مودی کا جو امیج بنا ہوا ہے کہ یہ انونسبل ہے، یہ بات نہیں ہے اور اس کے اندر سے گڑبڑ چل رہی ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے کچھ دو تین، ابھی میں ایران سے آیا ہوں، ایران گیا ہوا تھا، ادھر بھی مجھے کچھ انڈین دوست ملے جو مسلمان تھے، تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ یہ جو کولیشن بنائی ہے راہل گاندھی نے، انڈیا جسے کہتے ہیں INDIA، تو اس نے کافی امپیکٹ ہوا ہے اور اس میں مودی کے سسٹم کے اندر کریکس آئے ہیں، اور وہ بات ثابت ہوئی۔ میں نے کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس بار 400 پار کریں گے سیٹیں، کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ سارا جو ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی جو انٹرسٹنگ بات ہے، آپ نے بھی اس کا تجزیہ کیا کہ مودی اپنی سیٹ 5 لاکھ سے جیتا تھا لاسٹ ٹائم، اس دفعہ 1.5 لاکھ سے، اور ایودھیا جو اس نے سارا فلیگ شپ تھا اس کا، ادھر بھی وہ ہار گیا۔ تو یہ میں آئی تھنک جو ہندوستان کے پروگریسوز، سیکولر مائنڈڈ، جو اصلی جو بلیو کرتے ہیں ایک انکلوسیو انڈیا میں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری تھا کہ مودی کا یہ جو اس کی ہوا نکلنی، اس کی پھونک نکلنی، کیونکہ یہ جس قسم کا ہندوتوا بن رہا تھا، اس سے پورے ہندوستان کو بھی بلکہ اس خطے کو خطرہ تھا، اور نہ صرف ہندوستان کو بلکہ جو باقی ممالک بھی ہیں۔ تو اب مودی کا وہ آئی تھنک دس از دا لاسٹ راؤنڈ، کیونکہ اب تو سچویشن چینج ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا کشمیر کے اوپر اس کے اثرات، کیونکہ جو پچھلے 5-7 سال ان کے لیے رہے ہیں، بہت ظلم و بربریت کے رہے ہیں، ابھی بھی وہاں گورنر رول ہے اور اسٹیٹ الیکشنز نہیں کروائیں، مگر اس دفعہ وہاں کشمیر سے یہ ہے کہ ریکارڈ 1989 کے بعد 56% وہ جو ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ رہا، ویلی میں خاص طور پہ، اور کوئی کال نہیں دی گئی اس دفعہ کی ہڑتال کی، جو کہ 89 سے ایک طریقہ کار تھا۔ اور 2019 میں الیکشن میں فار ایگزامپل جو بتایا جا رہا ہے کہ 30% تھا ٹرن آؤٹ، تو آلموسٹ ڈبل ہوا، اور ویلی میں کوئی سیٹ نہیں نکال سکے، بلکہ بی جے پی 3رے نمبر پہ آئی۔ تو اوورآل یہ جو اگر بی جے پی کی ہی گورنمنٹ آتی ہے، مگر کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے کشمیر پہ کیا اثرات دیکھیں گے آپ؟ اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ یہ جو اسٹیٹسٹک دیکھیں جی، 2019 میں 28% ٹرن آؤٹ تھا، اس دفعہ 58%، 58% ہوا ہے، 30 گنا زیادہ ہوا ہے۔ تھینک یو فار کریکشن، آپ نے میری درستگی کر گئی، میں نے 2-3% کا فرق ڈال دیا۔ نہیں، آپ نے بھی، میں کہا اسپیسیفک کر لیں ذرا۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ یہ جو انجینئر رشید کی وکٹری ہوئی ہے، جیل سے وکٹری ہوئی ہے۔ سو ایک طرف تو انہوں نے ہندوستان کا جو آکیوپیشن ہے، ہندوستان نے جو زبردستی کشمیر کو عزم کیا ہے، اس کو تو انہوں نے رد کر دیا، لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے بیلٹ جو ہے، ووٹ جو ہے، اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اور اس کی مثال آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی ملتی ہے، 8 فروری کا الیکشن ادھر بھی سرپرائز تھا، انڈیا کا بھی سرپرائز ہوا، تو اس نے انڈین آکیوپیشن کو ریجیکٹ کیا، وہ بندے کو ووٹ دیا، BJP کو ریجیکٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اس سسٹم میں رہ رہے ہیں جس میں ایک ہی ویپن ہے ہمارے پاس، وہ ہے ووٹ کا، ہم ووٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا اظہار کریں گے۔ اور یہی بات آپ نے دیکھی کہ وہ جو BN سنگھ کا بیٹا ہے جس نے مسز گاندھی کو قتل کیا تھا 1984 میں، وہ سربجیت سنگھ، وہ بھی الیکشن جیت گیا، یہ حالانکہ وہ خالصتانی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسج گیا ہے، اور ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ اب کشمیری جو ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں پچھلے 5-7 سال میں بڑی کنفیوژن رہی ہے، ہمارے اپنے حالات خراب رہے ہیں، ہماری اپنی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے، اور ہم چاہے سیاسی سٹیپس کریں یا دوسرے سٹیپس کریں، وہ ہم اسی کو استعمال کر کے اپنی علاقے میں تبدیلی لائیں گے اور مزاحمت جاری رکھیں گے، لیکن سیاسی طور پر اور بیلٹ باکس کے ذریعے ہندوستان کے قبضے کے خلاف۔ شاہ صاحب، 10 سال جو مودی سرکار کے تھے، ان کے بہت ہی سخت رویے کے باوجود، اور حالانکہ نواز شریف صاحب کا بھی نرم رہا، شروع میں عمران خان نے بھی کوشش کی کہ شاید ایک دفعہ کوشش کی جائے، مگر کوئی اچھا جواب نہیں رہا، بلکہ حالات برے سے برے بدتر ہو گئے۔
تو ابھی جو ان کی کولیشن گورنمنٹ ہوگی، جو ریلیٹیولی کمزور گورنمنٹ ہوگی، اور ان کے جو اگر بنتی ہے تو وہ ظاہر ہے نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو سے بنتے ہیں، دونوں کے جو کہ بڑے پیسنکس رہے ہوئے ہیں، سیکولر بھی ہیں. تو یہ کوئی فرق پڑے گا پاکستان میں؟ آپ مودی اگر کولیشن گورنمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں کوئی تعلقات کا؟ دو پہلو ہیں دیکھیں جی. ایک تو جو دونوں جو ہیں اس کے کی الائز جن کا نام لیا آپ نے، چندر بابو نائیڈو جو آندھرا پردیش سے تعلق ہے، تیلگو دیسام پارٹی کا، اور دوسرا نتیش کمار صاحب جو ہیں. اور وہ نتیش کمار تو آپ کو پتہ ہے پاکستان آئے بھی تھے جب وہ بہار کے چیف منسٹر تھے، اور بڑا اچھا دورہ ہوا، اور وہ اس کو بی جے پی کے ساتھ الائز نہیں تھے، لیکن ہی از اے رائزنگ سٹار ان انڈین پالیٹکس. یہ دونوں جو ہیں ان کی اپروچ پاکستان کی طرف اور جنوبی ایشیا کی طرف نان آئیڈیالوجیکل ہے. یہ ہندوتوا کراؤڈ کا حصہ نہیں، یہ پاورفل ریجنل پارٹیز ہیں. یہ کہتے ہیں اکنامک انٹریکشن ہو سارک کے ذریعے، اور ہم ہر ہمسائے کے ساتھ خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. اور چندر بابو نائیڈو تو خیر بڑا ایکسپرٹ بھی ہے آئی ٹی کے حوالے سے، وہ بات بڑی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لب و لہجہ ہے، جو ایک بڑا بدبودار ایک اپروچ تھی ہندوتوا کی، اس میں فرق ضرور آئے گا. اور یہ کیونکہ اس قسم کے الائز آئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے، ہندوستان کے لیے اور جنوبی ایشیا کے جو باقی چھوٹے ممالک ہیں ان کے لیے بھی خوش آئند بات ہے. تو یہ پالیٹکس میں دیر از نو لاسٹ ورڈ. اب وہی مودی جس پر سارا بینک کر رہے تھے وہ تو بڑا اب کھوکھلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اس کی تو ہوا نکل گئی ہے. تو یہ ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا لانگ ٹرم ویو ہونا چاہیے، اور ہم جلد بازی میں ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں بس یہ کر دیں ان کے ساتھ معاہدہ. انڈیا از اے ویری ہیوج کنٹری اور بہت بڑا ملک ہے، بڑی سیولائزیشن ہے، اس میں پلورلزم ہے، اس میں ممتا بنرجی ہیں بنگال میں، مایاوتی ہیں یو پی میں. آپ نے یو پی کا رزلٹ دیکھ لیں کتنا زبردست رزلٹ آیا ہے. اور یہ ساؤتھ انڈیا کا تو بات ہی اور ہے، ساؤتھ انڈیا میں تو وائپ آؤٹ ہو گئی ہے یہ پارٹی آلموسٹ بی جے پی. تو یہ انڈیا کی جو ڈائیورسٹی ہے اور انڈیا کی جو ایک اس میں ایک سیکولر ایتھوس بھی ہے خاص طور پہ نان بی جے پی پارٹیز کو، اس کو ہمیں مد نظر لینا چاہیے. اور ہمیں شارٹ سائٹڈ اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ بس جی مودی سے اب معاملہ ٹھیک کر لو، اب مودی سے. اور اس میں کافی اپیزمنٹ کی بات بھی کی اور کہا کہ جی ایکسیپٹ دا نیو ریالٹیز جو ہے دے کیپ چینجنگ گراؤنڈ ریالٹیز. اور وہ آج کل جو الیکشن ہوا ہے ہندوستان میں انہیں پروو کر دیا. شاہ صاحب جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ہماری جو اپیزمنٹ کے جسچرز ہیں اس کو ہماری ہمیشہ کمزوری تصور کیا گیا کہ نواز شریف صاحب نے ان کے گھر جب شادی تھی تو جس طریقے سے وہ آئے تو ہم نے بڑا جسچر دکھایا. مگر یہ الیکشن کیمپین میں مودی صاحب نے تمسخر اڑایا کہ میں بغیر ویزے کے گیا تھا.